ہمیں ایک اسلامک سسٹم کے تحت اپنے نظام کو رن کرنا چاہیے. ہمیں اسلامک سسٹم کے تحت اپنے نظام کو رن کرنا ہے. یعنی لٹرلی مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف دل کی بات. آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہوں گا. فیکٹ کے مذہب اور سیاست کو ایک ہونے کی ڈسکشن ہو رہی ہے یا الگ ہونا چاہیے. اسٹل یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ امت ریوائول کی طرف، نشاط ثانی کی طرف جاری ہے. کیونکہ میں 7 سال سے پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے کام کر رہا ہوں اور کبھی میں نے اتنی زیادہ ڈسکشنز یوٹیوب پہ نہیں دیکھی، اسپیشلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. آئیڈیالوجی آف پاکستان میں لوگوں نے آ کے بلینکٹ اسٹیٹمنٹس دی. انہوں نے کہا کہ یار بس پاکستان کو ریلیجن سے پاک کر دو، ریلیجن ہٹا دو اسٹیٹ سے، جس نے اپنا ریلیجن فالو کرنا اپنے گھر میں کرے، پاکستان کو سیکولر کر دو. یہ دوسری طرف پہ لوگوں نے آ کے بولا کہ یار بس اسلامک سسٹم لے آؤ، بس جی سر اسلامک سسٹم، اور کچھ بھی نہیں، بس اسلامک سسٹم. سروے کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ دو کونوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں سیکولر ہونا چاہیے، ایک کہہ رہے ہیں اسلامک ہونا چاہیے. اگر ہم سروے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکثریت شریعت کا نفاذ چاہتی ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ اوور آل امت مسلمہ کی اکثریت. اور بائی دا وے ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر اس بارے میں ڈسکشن مزید لوگ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اب جس پوائنٹ پہ ہم آ چکے ہیں، اسپیشلی غزہ کی سچویشن کے بعد، امت کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے. پاکستان ایز اے کنٹری اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان بولتا ہے. ₹1.5 کا اسلامک ریپبلک نہیں ہے. ایکچوئل میں پاکستان ایک سیکولر پاکستان ہے بائی آل پریکٹیکل مینس. اور میں اس کو آج ڈسکس کروں گا کہ وہ نظام کیا ہوتے ہیں، ڈفرنٹ سیکولر کیا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ ود اسلامک ریلیجن کیا ہوتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان میں عوام کو یہ بیچا جا رہا ہے کہ آئین نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور مخلص لوگ اسی کے دھوکے میں بار بار آتے ہیں اور سیم اسکرپٹ کے ذریعے بیوقوف بنتے ہیں. اگر آپ خلیفہ کی شرائط پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ کون کون سی اسلامی ریاست دارالاسلام جسے کہتے ہیں، ان شرائط کو پڑھیں اور پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس ڈیفینیشن پہ نہیں اتر رہا. ایون پوری دنیا کی کوئی ایک ریاست بھی ایسی نہیں ہے جتنی اسٹیٹس ہیں جو اس ڈیفینیشن پہ اترتی ہوں. بہت اچھی مثال میں آپ کو دوں گا انڈونیشیا کی، جہاں پر کوئی اسٹیٹ ریلیجن ایگزسٹ نہیں کرتا. دے آر دا لارجسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ ود ایبسولوٹلی نو اسٹیٹ ریلیجن. دے کال دمسیلوز اے سیکولر اسٹیٹ. اچھا، تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا جو اجتماعی معاملات کی آیات ہیں اسے ہم چھوڑ دیں اور جو انفرادی چیزیں انہیں تک پھنس کے رہیں. تو انڈونیشیا میں کوئی رہ کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر میں حجاب کر رہا ہوں اور نماز روزہ حج کا خیال رکھ رہا ہوں تو قیامت والے دن بچ جائے گا. اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے غزہ کے لیے کیا کیا، یا تم نے امت کا جو پورا سسٹم تھا اسلام کا اس کے لیے کیا اسٹرگل کی. قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کیا تم نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنے کی کوشش کی. کیونکہ سیکولرزم تو یہی کہتا ہے کہ ریاست سے اللہ کو دور رکھو، اپنے گھر اور مسجدوں تک رکھو اللہ کو. اگر انڈونیشیا میں الکوہل لیگل ہے تو سیکولر اسٹیٹ اس کو کوئی ایشو نہیں سمجھتی. سب آزاد ہے اپنے اپنے نظریے پہ عمل کرنے کے لیے. ہم کوئی نیکی کا حکم نہیں دیں گے، ہم کوئی برائی سے نہیں روکیں گے. جو پبلک ہے وہ خود سے ریلیجن کو ریگولیٹ کرے، وہ مساجد بنائے، وہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز بنائے، وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے، وہ تبلیغ کرے جیسے وہ کرنا چاہتی ہے. ہم جو ہیں وہ ریلیجن سے دور بیٹھے ہیں. پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں، اب اس میں 40% آپ کے بریلوی ہیں، 40% آپ کے دیوبندی ہیں، 10% آپ کے اہل تشیع ہیں، اور باقی 10% جو ہے وہ آپ کے اس میں اسماعیلی ہیں، اس میں کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں، وہ والی ساری ڈائیورسٹی ہے. اب آپ کیا ایک انڈیویجول چوز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی دیوبندی کو چوز کریں گے تو بریلوی کنفیوز ہو جائیں گے، اگر آپ بریلوی کو چوز کریں گے تو دیوبندی کنفیوز ہو جائیں گے، اگر آپ اہل تشیع کو چوز کریں گے تو باقی سارے کنفیوز ہو جائیں گے. تو ریئلسٹکلی وہ ایک ان پریکٹیکل سی چیز ہے. یہ ون آف دا موسٹ کامن کوشچنز. اگر آپ لوگوں کے سوالات لکھنا شروع کریں کہ جو اسلام پہ اعتراض، اسلامی سسٹم پہ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو یہ والا سوال آئی تھنک فرسٹ میں ملے گا جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں، قطعی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر جن احکامات پہ زن ہے، یعنی ایسے احکامات جن پہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں، اس میں خلیفہ جس چیز کو اڈاپٹ کرے گا، جس حکم کو اڈاپٹ کرے گا، اسی پہ امت کو عمل کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا طلاق کا لاء ڈیفرنٹ تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر سے ہٹ کے رائے اڈاپٹ کی تو حضرت عمر نے اس کو فالو کیا. اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے جب طلاق کا ڈیفرنٹ لاء نافذ کیا تو عوام نے اس پہ ہی عمل کیا. امت نے، عوام بول رہا ہوں. اگر روایت حلال سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو یا عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس پہ جو امیر ڈیسیجن کرے گا وہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو میری رائے اس پہ ڈفرینٹ ہے کہ اختلافات بڑھیں گے نہیں، بلکہ جب اسلام کا سسٹم ہم پہ آئے گا تو اختلافات مزید ختم ہوں گے. کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں ریلیجن یا ریلیجس ڈسکورس، ریلیجن نہیں لیکن ریلیجس ڈسکورس آپ کو سفوکیٹ کرتا ہے. آپ جائیں ترکی میں، آپ جائیں مڈل ایسٹ میں آپ چلے جائیں یار، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں ماڈرن ڈے کے، آپ وہاں پر مکہ اور مدینہ جائیں، آپ دیکھیں آپ کو وہاں پہ کیا وائب ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پاکستان کی جو مساجد ہیں ان کے اندر پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے نا بس عجیب نیگیٹیوٹی ڈسکس ہو رہی ہے. بائی دا وے ہمیں پتہ ہے سعودی عرب کتنا پازیٹیو ہے. وہاں پہ جتنے حق بولنے والے علماء
طلبہ ہیں سب جیل میں. جہاں جہاں ایجنٹ مسلم حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً ہر جگہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ قرآن حفظ کرنے پہ تو ایوارڈز دیتے ہیں لیکن قرآن نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور بائی دا وے مسجد میں پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں. میں بچپن سے مسجد میں جا رہا ہوں اور اگر مسجد میں پولیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی, پولیٹکس پہ کرٹیک ہو رہا ہوتا ہے انٹلیکچوئل وے میں, تو آئی تھنک چیزیں کافی زیادہ بہتر ہوتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے, یہاں دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی, اور بالکل ہی مسجد میں پاکی ناپاکی اور دوسرے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں لیکن اجتماعی معاملات بالکل ڈسکس نہیں ہوتے مسجدوں میں. تو یہاں پولیٹکس ڈسکس نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اسکالرس کو اجتماعی معاملات پہ حکمران نے جو انیشیٹوز لیے ان سب کو کرٹیک کرنا چاہیے تھا جس طرح مجتہدین کرتے تھے. آپ جائیں اور جا کے اسلامک گولڈن ایج دیکھیں, آپ جائیں اور جا کے اس سے پہلے آٹومن امپائر دیکھ لیں, آپ مغل امپائر دیکھ لیں, آپ دیکھیں وہاں پہ کس طریقے سے نظام چلا. مائنورٹیز جو ہے وہ آ کے ایک جزیہ ٹیکس دیتی تھی اور اس کے بعد پھر دے ہیڈ ایبسولوٹ فریڈم کہ انہوں نے جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے, جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ان کو کمپلیٹ فریڈم ملے گی. اچھا, ان کیس کسی کو نہیں پتا خلیفیٹس خلافت کو کہتے ہیں. مزمل بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ جو جزیہ دے کے رہتے تھے نان مسلمس خلافت میں ان کو کمپلیٹ پروٹیکشن ملتی تھی اور جہاد میں مسلمانوں کو جانا پڑتا تھا, ان کو تو جانا ہی نہیں پڑتا تھا, اور ہم لوگ نان مسلمس کو پروٹیکٹ کرتے تھے. مگر اہل ذمہ کا جو معاہدہ ہوتا تھا نان مسلمس کے ساتھ, اس میں ایسا سین نہیں تھا کہ وہ جو چاہے کریں, یعنی انہیں کمپلیٹ فریڈم نہیں تھی, نہ ہی مسلمس کو تھی. وہ لوگ پرائیویٹ لائف میں جو چاہے کریں, ان کی جاسوسی نہیں کرے گی گورنمنٹ, یعنی ان کے گھروں میں کیمرے نہیں ڈالیں گے اور ان کو دیکھیں گے نہیں, لیکن وہ پرائیویٹ لائف میں جو چاہے کر سکتا ہے. پبلک لائف میں ان کو لاس فالو کرنے پڑیں گے. فار ایگزامپل اسٹیٹ نے جو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اس سے زیادہ لوگ اپنا سطر نہیں کھول سکتے, چاہے مسلمز ہو یا نان مسلمز ہو. گولڈن ایج میں جو سلطنت تھی وہ اتنی اوپن مائنڈیڈ نہیں تھی کہ جس کو زہر پلانا ہے وہ زہر پلائیں اور جس کو نیکیاں پلانی ہے وہ نیکیاں پلائیں. فار ایگزامپل اگر فحشی کو غلط سمجھتی ہے تو وہ غلط چیز کو روکے گی. اور آئی تھنک اس طریقے سے دیکھتے ہیں غلط اسلامی سسٹم کو کہ جب آئے گی تو بہت زیادہ سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی, سب لوگ لٹکے ہوں گے. پنشمنٹ سسٹم خلافت کا صرف ایک پارٹ ہے. ایسا اکنامک سسٹم ہوگا جس میں لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا, ایسے ایجوکیشن سسٹم ہوگا جس میں لوگ صحیح طریقے سے کلچر ہوں گے. تو اسلام صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے. مسلم کنٹریز ود اے لارج اماؤنٹ آف مسلم پاپولیشن ود پریکٹسنگ مسلمس ہر قسم کی ہیں, جس میں آپ کے پاس ترکی ہے جو کہ سیکولر ہے, لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اسلامک رینیسانس آ رہا ہے اور وہاں پر ترکی اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں ایز اے پوٹینشیل فیوچر لیڈر آف دا مسلم ورلڈ. ترکی اردوغان پوٹینشیل لیڈر آف دا مسلم ورلڈ. اردوغان استنبول میں کس طرح کے فحشی کے اڈے بنے اور انسانی قانون سازی ترکی میں بھی ہو رہی ہے. وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے پروسٹیٹیوٹس کا ایئرلی چیک اپ ہوتا ہے اور وہاں کے منسٹر نے کہا تھا یہ ایک اچھا ٹیکس جنریٹ کرنے والا ادارہ ہے. فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھی یہودی وجود کی ٹریننگ ترکی اپنی سرزمین میں نہیں روک پا رہی, اپنے گراؤنڈز میں وہ نہیں روک پا رہی. باقی پچھلے سال میں ڈیٹا پڑھا تھا تو پاکستان میں اگر 30% مہنگائی بڑھی ہے تو ترکی میں 50% مہنگائی بڑھی ہے. 2023 کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں چیک کیا, ابھی مزید یہی حال ہے ترکی میں. انفلیشن جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ترکی میں ہم سے زیادہ انفلیشن ہوئی ہے. یو اے ای ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ ریلیجن اسلام کہتا ہے. اب آپ جائیں اور جا کے دیکھیں یو اے ای میں کیا آپ کے پاس فریڈمز اویلیبل ہیں, آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں کیا فریڈمز اویلیبل ہے, آپ دیکھیں کہ ان چاروں کنٹری جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ادھر جو اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں, کیا ڈیموکریسی ہے, کیا ڈیموکریسی نہیں ہے. اچھا, پہلی بات جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹس جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ اسلام میں اسٹیٹ ہے ہی نہیں. اسلام کی جو فورن پالیسی ہے اس میں وہی ہے کہ امت کو یونائٹ کرنا ہے, اپنے بارڈرز ایکسپینڈ کرنا ہے. یہ بات ایکسٹریم لگ رہی ہے تو آپ حضرت عمر, حضرت ابو بکر ان سب کو دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی. دوسرا یہ کہ مسلمان فریڈم کی نظر سے نہیں دیکھتا ریاستوں کو, یعنی فریڈم ہمارا نظریہ نہیں ہے. دوسری چیز ہمیں فریڈمس کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا بنیادی نظریہ آزادی نہیں ہے. ہمارا بنیادی نظریہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. تو ہم وہاں کے پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں, ویسٹ کے پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پارٹی کہہ رہی ہے کہ یار عورتوں کو ابورشن کا رائٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے پیٹ میں بچوں کو مار سکتی ہیں, وہ لوگ آزاد ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں یہ بچے کی آزادی کے خلاف ہے. دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ بچے کو پیدا کر دیں اور پھر وہ بچے سے پوچھا جائے گا کہ اسے مرنا ہے یا نہیں. تو دونوں طرف جو دلیل ہے وہ ہے آزادی, کیونکہ ان کا بنیادی نظریہ ہے آزادی. ہم لوگ اس بحث میں پڑھیں گے نہیں, ہم کہیں گے اللہ کا حکم ہماری بنیاد ہے. ہم کیوں آزادی کے لینس سے دنیا کو دیکھیں؟ اصلی آزادی یہی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا اور انسان کو اللہ کی غلامی کے اندر لے کے آنا. جو اپنا مطالعہ ہے اس سے مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یار سیمینٹک سے فرق نہیں پڑتا, ہم سیکولر ریپبلک آف پاکستان ہو یا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہو, ہمیں کسی ایک سٹرکچر کی طرف جانا ہے اور پھر ہم نے اسی کو ٹاپ ڈاؤن امپلیمنٹ کرنا. اچھا, یہ پوڈ کاسٹ میں نے پوری دیکھی, شروع سے لے کے میں ابھی تک یہاں تک پوری دیکھ رہا ہوں. اور کیا کہتے ہیں, اس میں ایک چیز جو مجھے جس چیز کی خوشبو ہے وہ یہی آئی کہ یار
اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسلامی اسٹیٹ ہو یا غیر اسلامی اسٹیٹ ہو، دونوں کی ایگزامپلس کامیابی کی ہیں اس دنیا میں. اور پاکستان کا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا گول کلیئر نہیں ہے. آدھی بات پہ میں ایگری کر رہا ہوں کہ پاکستان کا گول کلیئر نہیں ہے. ظاہر ہے یہاں جو لوگ طاقت میں وہ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہیں اسلام نافذ کرنا ہے یا پھر کیپٹلزم نافذ کرنی ہے. اوور آل اسٹرکچر تو کیپٹلزم کا ہی ہے، لیکن امت میں اسلامی جذبات ہیں، اس وجہ سے سسٹم صحیح طرح فنکشن نہیں کر پا رہا. مگر دوسرا پوائنٹ جس سے مجھے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دوسری ریاستیں اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں ہم سکسیزفل بولیں. کیا سعودی عرب کا کوئی بہت بڑا بادشاہ امیر جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، یا دوسری گلف کنٹریز، کیا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ ان لوگوں نے ابھی جو کیا ہے، ہمارے مائیں بہنیں کٹ رہی تھی اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی غداری دکھائی ہے امت کے ساتھ، کیا وہ گورنمنٹ ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کیپٹلزم جو سسٹم ہے تمام مسلمان ممالک میں یہ نافذ ہے، اور اس کی وجہ سے پوری امت کے پیسے سمٹ کے کچھ خاص لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ سعودی عرب کا نہیں ہے، وہ پوری امت کا تھا. ان سرمایہ داروں کی وجہ سے پوری امت کا جو مال تھا وہ سمٹ کے کچھ جیبوں میں جا رہا ہے، جس وجہ سے لوگوں کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہو پا رہی. دوسری بات یہ تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے سننے میں، کسی خاص طور پہ مٹیریلسٹک بندے کو یہ بات عجیب سی لگے گی کہ بھائی مسلمان کے لیے کامیابی اونچی بلڈنگس تھوڑی ہے، ہمارے لیے تو کامیابی تو یہ ہے کہ دین نافذ ہو جائے. یہ تو ویسٹ کا انفیکشن ہمارے اندر آیا ہے کہ ہاں بھائی سب سے پہلے قومی مفاد کو دیکھنا، اپنی قوم کا فائدہ دیکھنا. یہ جو فورن پالیسی ابھی ہم لوگ نے بنائی ہوئی ہے، اگین سیدھی روڈ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے. ہمیں پہلے روٹی کپڑا مکان دیکھنا ہے امت کا، انہیں ہیلتھ ایجوکیشن سیکورٹی دینی ہے، اس کے بعد بہت آگے جا کے سیمنٹ آتی ہے جس سے ہم ترقی کا نام دیتے ہیں. جو ابھی جو کرائسس پوری دنیا میں ہے ان کو اللہ کی ضرورت ہے، ان کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے، ان کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے. جس طریقے سے پوری دنیا میں ڈی جنریسی پھیل رہی ہے اور کیا کہتے ہیں ایک بغیر رولز والی سوسائٹیز بن رہی ہیں جن میں کوئی ریڈ لائنز دیں گے انسانیت کی، ان کو اللہ کی ضرورت ہے اور ہم ان تک اللہ کا حکم پہنچائیں گے. بالکل. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو برائے کرم کامنٹ سیکشن میں پیار سے آ کے بولیے گا. اوپینینس آر سبجیکٹ ٹو چینج. کوئی بھی ایک اوپینین جو ہے وہ قبر تک انسان کے ساتھ نہیں جاتا. کافی ہمت والا کام ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے، اسپیشلی یہ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں، جو میں نے پچھلے ایپیسوڈز دیکھے ہیں ان کے، تو ڈر لگتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے. تو لوگوں کو چاہیے بہت صبر سے کام لیں. اس طرح کی پرسنالٹی اگر اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کریں جو آج انہوں نے چنا ہے، پرو اسلامسٹ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شرعی اوپینین ان سے ایجوکیٹڈ وے میں شیئر کریں، ان کو بیش نہیں کریں. پاکستان کو ایک اسٹیٹ ود دی آفیشیل ریلیجن اسلام ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسلامک سسٹم کے تحت اپنے نظام کو رن کرنا چاہیے. پاکستان کو اسلام کے ایک منٹ میں دوبارہ دیکھتا ہوں. جاتا پاکستان کو ایک اسٹیٹ ود دی آفیشیل ریلیجن اسلام ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسلامک سسٹم کے تحت اپنے نظام کو رن کرنا چاہیے. ہمیں اسلامک سسٹم کے تحت اپنے نظام کو رن کرنا ہے. یہ واقعی میں یہ تو بہت زیادہ ہم کیا کہتے ہیں، بس اب اگر مزمل بھائی یہ بات بول رہے ہیں اور یعنی لٹرلی مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پوڈ کاسٹ میں. ہمیں ڈیموکریسی کو بحال رکھنا چاہیے. ہمیں ایک اسلامک سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک ہونا چاہیے. آئیڈیلی سوشلسٹ میں نے اس وجہ سے لگایا کیونکہ ہمیں غریب پرواہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے غریبوں کو اٹھانا ہے پاورٹی سے. اور کہ تو ڈیموکریسی اور سوشلزم اور اسلام یہ تینوں ایسے ہیں جیسے بریانی میں آئس کریم ڈالی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ تینوں ساتھ چل نہیں سکتے. کیپٹلزم کا نظریہ آزادی ہے کہ ملکیت کی آزادی ہو، انسان کے پاس آزادی ہو، وہ جو چاہے کریں. جبکہ دوسری طرف کمیونزم جو ہے وہ ہاں اس میں کچھ لاز ہیں اسلام سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ اونرشپ کا جو لا ہے وہ اسلام جیسے ہے کہ بھائی عوام کی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی. مگر کمیونزم کا جو حصہ ہے اس کو اسلامی کہنا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے حقوق ہیں. یہ اسی سوچ سے نکلا ہے کہ فیمنزم کو اسلامی کہنا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. فیمنزم کی ایک دم بیس جو ہے جس طرح انسان کی شروعات مادے سے ہوئی ہے، یہ بالکل ہی ایک الگ روٹ سے نکلے کمیونزم. اور اسلام میں ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں. ڈر کے میں یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹچی ٹاپکس ہیں. پاکستان میں زیادہ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. واقعی میں کیا کہتے ہیں، کئی سارے اسلامسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس بہت زیادہ نالج آتی ہے تو وہ تھوڑے بدتمیز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی جس طرح کہا کہ بھائی میں بہت ڈر کے اس بارے میں بات کرتا ہوں. مجھے واقعی میں بہت زیادہ خوشی ہوئی اس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھ کے کہ واقعی یہ سسٹم سے ریلیٹڈ ڈسکشن جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آ رہی ہے. سو اگر کوئی مزمل بھائی تک یہ ویڈیو پہنچا سکتا ہے تو پہنچائیں کہ آپ اسلام کے سسٹم کو مزید اسٹڈی کریں. اسلام بغیر کسی کمیونزم اور کیپٹلزم سے جڑے بغیر
اسے اپنے ہی سسٹم کے اندر کس طریقے سے ترقی ملتی ہے اور کس طرح اس سسٹم کے اندر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.